السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ یونس ہے، سورت کا نمبر 10 اور پارہ کا نمبر 11 ہے۔ آیت نمبر 81 تک الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کیا تھا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی ہے، ایک تسلی ہے، ایک صبر کا حکم ہے، اور اگزامپل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی دی ہے، اس کے بعد جو ہے باقی پیغمبروں کا تذکرہ ہے، اور لاسٹ میں جو ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کو فرعون کے ظلم و ستم سہنے پڑے، اور اس میں انہوں نے صبر کا دامن کو تھامے رکھا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کیا بلیسنگ دی اس صبر کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ آیت نمبر 81 سے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا ہے کہ فرعون اور اس کے سرداروں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ساری نعمتیں دے دی ہوئی ہیں، اس کے درباریوں کو، اس کے چیلوں کو، تو حضرت موسیٰ نے بھی اللہ سے دعا کی۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون، بے شک تو نے فرعون کو، وملأہ زینتاً، فرعون اور اس کے ساتھیوں کو، دنیا کی ٹھاٹ باٹ، زینت و اموالاً، اور مال، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ساری عیش و عیاشی کی زندگیاں، مال دے رکھا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لیضلوا عن سبیلک، وہ اس مال کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو تیرے راستے سے روکتے ہیں۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مالوں کو غارت کر دے، برباد کر دے۔ واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت بنا دے۔ ولا فلا یؤمنوا، یہ ایمان نہیں لائیں، حتی یہاں تک کہ یروا العذاب، کہ یہ عذاب کو دیکھ رہے ہیں، العذاب العلیم، دردناک عذاب کو۔ یہاں پر حضرت موسیٰ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمتیں دے دیں، اور جو مسلمان ہیں، اللہ کے نام لے رہے ہیں، توحید پر ہیں، وہ بیچارے کمزور ہیں اور ان کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے، تو اس سے وہ مایوس ہو رہے ہیں۔ تو فرعون کے پاس جو مال و دولت ہے، وہ مال و دولت سے اقتدار بنا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ جابر بنا ہوا ہے، خود سر بادشاہ ہے۔ اس مال و دولت اور شان و شوکت کی فراوانی کے سبب اس کے پاس جو اسباب ہیں، جو وسائل ہیں، وہ حضرت موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھیوں علیہ السلام کے ساتھیوں کے خلاف جو ہے وہ یوز کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دین کی دعوت دینے سے روک رہا ہے۔ اس کو پتہ تھا اس بات کا کہ جب موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، اگر اس دعوت کا فروغ ہو گیا معاشرے میں تو اس کے اقتدار کو خطرہ ہو جائے گا، کوئی بھی اس کو رب نہیں مانے گا، کوئی اس کو بڑا نہیں مانے گا۔ لہٰذا فرعون اور اس کے چیلوں نے ہر ممکن کوشش کی، جتنے بھی ان کے پاس ریسورسز تھے، مال تھا، دولت تھا، اسباب تھے، اس کو استعمال کر کے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تاکہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف جو کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں انہوں نے کیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب چیزیں دیکھیں تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ، ان کے پاس جو مال و دولت ہے اس کو تیرے راستے میں رکاوٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو یہ ٹھاٹ باٹ، یہ مال و دولت جو ہے یہ اسلام کے راستے میں، دین کے راستے میں رکاوٹ ہے، چنانچہ کیا کریں اللہ، ان سے مال ہی لے لیں تاکہ وہ اسلام کے خلاف اس کو استعمال نہ کر سکیں۔ اور اے اللہ، ان کو اگر عقل نہیں دینی ہے نا، تو یہ اسلام کی طرف اگر آ نہیں رہے ہیں تو اس وقت تک ان کے دل کو ہی سخت کر دیں تاکہ یہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اس قابل ہی نہ رہیں کہ کوئی پلاننگ کر سکیں۔ ان کا عقل اور شعور، ان کی عقل مندی اگر یہ استعمال کر رہے ہیں تو دین کو سیکھنے کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہیں بلکہ دین کے خلاف چلنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو اے اللہ تب تک ان سے سارے چیزیں روکے رکھ،
جب تک یہ عذاب کو اپنے سامنے نازل ہوتا دیکھ نہیں رہتے۔ اب یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ غلط نہیں کہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ کسی بھی ملت کے لیے، معاشرے کے لیے، جماعت کے لیے نظم و نسق کے ساتھ ساتھ دشمن کا جو طاقتور ہونا ہے وہ بہت مشکل بات ہو جاتی ہے۔ تو دشمن کو کمزور بنانے کے لیے وسائل کا سوچنا اور ان کے لیے دعا کرنا کسی بھی سوسائٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے حضرت موسیٰ اور ہارون ہی صرف ایک اللہ کی توحید کا اعلان کرتے تھے۔ اب حضرت موسیٰ کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت بھی تھی۔ اب فرعون اور اس کے درباریوں کی نسبت حضرت موسیٰ کے ساتھ جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اور فرعون کا جاہ و جلال زیادہ بڑا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ فرعون کی جو طاقتور ریسورسز ہیں وہ اسلام کے راستے میں جو رکاوٹ بن رہی ہیں اس کو اسلام سے دور کر دے۔ تو یہ دعا جو ہے وہ ہمارے لیے بھی ہے کہ جب دشمن قوم ہمارے سامنے ہو تو ہم اس طرح کی دعائیں کر سکتے ہیں کہ دشمن کی جماعت باوجود طاقتور ہونے کے، باوجود تعداد کے زیادہ ہونے کے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسلام کے لیے ان کو خطرہ نہیں بننے دیتے۔ یہ بات ہمارے پاس ثبوت کے طور پر ہے غزوہ بدر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صرف 313 ہے اور کفار کی 1000 ہے، تو اللہ کے نبی نے ساری رات اللہ سے دعائیں کی ہیں اور وہ 1000 کا لشکر بھی مسلمانوں کو کچھ نہیں بگاڑ پایا۔ تو اسلام کے لیے جب تڑپ ہوتی ہے، جو اسلام کا امیر جو ہے، جو لیڈر ہے، اس کو اسلام اور مسلمانوں سے جب ہمدردی ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے اور اللہ سے سچا قسم کا ان کا ایک ریلیشن ہوتا ہے، تو ہمیشہ مسلمانوں کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے مسلم لیڈر دعائیں کرتا ہے تاکہ دشمن قوم ان کے اوپر حملہ نہ کر سکے، ان کو آزادانہ طریقے سے اسلام کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اجازت مل سکے۔ تو اس طرح کی دعائیں کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا اسلام میں جائز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کی دعائیں کی تھیں۔ آیت نمبر جو ہے 89 ہے، قول اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب فرمایا۔ ظاہر ہے جب حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کافر فرعون جو ہمارے خلاف جو کوششیں کر رہا ہے اسلام کو، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، اس سے ہمیں بچا لے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا ہے حضرت موسیٰ کو، قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ میں نے تمہاری اور تمہارے بھائی ہارون علیہ السلام دونوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا، فاستقیما، اب تم لوگوں کو چاہیے تم ثابت قدم رہو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہیں کرنی ہے جن کو علم نہیں ہے۔ اب اللہ نے پیغمبروں کی دعاؤں کو سن لیا ہے، اب انہیں اللہ نے جو نصیحت کی ہے وہ نصیحت ہے صبر کی، استقلال کی، ثابت قدمی کی۔ مسلمانوں کو چاہیے اب صبر کریں، ثابت قدم رہیں، تاکہ زندگی کے کسی بھی امتحان میں وہ ناکام نہ ہو، کامیابی ہی پائیں۔ اور اللہ نے آگے کیا کہا ہے، لا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، جو طاقتور لوگ ہیں، دولت مند لوگ ہیں، شان و شوکت جو سب کچھ جن کو اپنا سمجھتے ہیں، ان لوگوں کی پیروی نہیں کرنی ہے، کہیں ان سے متاثر ہو کے ان کے راستے پہ نہ چل پڑنا کہ ان کے پاس اتنی دولت ہے، جاہ و جلال ہے تو شاید یہ صحیح نیکی کے راستے پہ ہوں گے، یہ نیکی کے راستے پر نہیں ہیں۔ جب تمہارے سامنے والے دشمن کے پاس جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کے پاس دولت ہو، شان و شوکت زیادہ ہو، اس وقت ایمان والوں کو صبر کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کی طرف سے مدد آنے کا انتظار کرنا چاہیے، اور یہی طریقہ نبیوں کا رہا ہے، یہی طریقہ صحابہ کرام کا بھی رہا ہے۔ آیت نمبر 90 میں اللہ کہہ رہے ہیں وَجَاوَزْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا سن لی حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کی، اور حضرت موسیٰ اور ہارون کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک سیف جگہ پر شفٹ کر دیا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے ذریعے ایک دوسری جگہ پر پار کر دیا ہے۔ فرعون اور اس کے لشکروں کو ان کی ظلم کرنے کی اور ان کے سرکشی کی وجہ سے انہوں نے تعقب کیا،
حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا، تو کیا ہوا؟ حتی اذا ادرکہ الغرق، تو کیا ہوا؟ وہ ڈوب گئے اس سمندر میں، اور جب وہ ڈوبنے لگے، قولا، فرعون نے کہا، آمنت، میں ایمان لے آیا ہوں اللہ، انہ لا الہ الا الذی آمنت، اے اللہ اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تو ہی وہ الہ ہے جو صحیح اصل مالک ہے، بادشاہ ہے، تو میں ایمان لے آیا ہوں اس کے ساتھ بنو اسرائیل میں، بنی اسرائیل پر، جیسے بنی اسرائیل تجھ پر ایمان لائے ہیں میں بھی تیرے پر ایمان لے ہوں، آنا من المسلمین، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ آنا، آیت نمبر 91، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اب، وقت عصیت قبل، اب تو ایمان لایا ہے، اس سے پہلے ساری عمر تو میری نافرمانی کرتا رہا ہے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تم فساد کرنے والوں میں ہی رہا۔ تو اس آیت آیت نمبر 90 اور 91 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرعون اور اس کے لشکر کا وہ تفصیل بیان کر رہے ہیں جو ہم نے سورہ الاعراف میں 136 میں الحمدللہ تفصیل سے پڑھ لی ہے، کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون بنی اسرائیل کو لے کر اس مصر سے پار گئے ہیں سمندر کے کنارے، اور پھر سمندر اللہ تعالیٰ نے پھاڑ دیا بنی اسرائیل کے لیے، اور بنی اسرائیل خیر و عافیت سے دوسرے کنارے سیفلی پہنچ گئے۔ پیچھے سے فرعون اس کے لشکر نے بھی تعاقب کیا، پکڑ لیتے ہیں بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ کو، اور پکڑنے کے بعد اس کا یہ خیال تھا کہ ان کو زبردست قسم کی سزا دیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو سیفلی ایک ایسی جگہ پہ پہنچانا جہاں وہ اپنے دین کی صحیح طریقے سے پریکٹس کر سکیں، چنانچہ اب جو ہے فرعون اور اس کا لشکر بھی حضرت موسیٰ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اس نے یہی نہیں دیکھا کہ دریا کیسے پھٹ گیا، دریا کا پھٹ جانا ان یوزول تھا، اس بات پر اس نے دیکھا ہی نہیں۔ جیسے ہی موسیٰ کا لشکر دریا میں کودا، وہ بھی دریا میں پیچھے ہی چل پڑے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور ان کے سارے لشکر کو جو کہ بنی اسرائیل ہیں ان کو سیفلی دوسرے کنارے پر پہنچا دیا۔ لیکن جب کفار یعنی فرعون کا لشکر بیچ سمندر میں پہنچا تو اللہ نے دوبارہ سمندر کو حکم دیا اور سمندر آپس میں ملنا شروع ہو گیا۔ اب فرعون نے جب دیکھا کہ موت سامنے آ رہی ہے، واقعتاً اب میں مرنے والا ہوں، تو اس کو یہ یقین ہو گیا کہ فی الواقعہ رب وہ نہیں ہے، حقیقی معبود کوئی اور ہے۔ اب اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اونچی اونچی چیخنے لگا، پکارنے لگا کہ اب میں ایمان لے کر آتا ہوں اس رب پر جو کہ موسیٰ کا رب ہے، جو کہ بنی اسرائیل کا رب ہے۔ اس کا یہ پکارنا صرف اس لیے تھا تاکہ اب میں چیخوں گا، پکاروں گا تو یہ جو موت سامنے آ رہی ہے اس سے نجات مل جائے گی، جب واپس اپنے گھر جاؤں گا تو دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ وہی ساری عادت جو پہلے کفار کی تھی، جب موت اور عذاب کو سامنے دیکھتے تھے تو فوراً اللہ سے معافی مانگنے شروع ہو جاتے تھے، جب عذاب ٹل جاتا تھا دوبارہ کفر پر آ جاتے تھے۔ تو فرعون نے بھی یہی کچھ کیا۔ اللہ نے کہا آیت نمبر 91 میں، آنا، اب تو ایمان لاتا ہے، اب تو اقرار کرتا ہے، وہ اقرار جو تمہیں پہلے کرنا چاہیے تھا۔ ساری عمر تم نے اللہ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بغاوتیں کی، سرکشی کی، جو تمہارا دل چاہا تم نے وہی کیا، اب بھی وہی کرو جو تم پہلے کرتے آئے ہو، یعنی اب جو تمہارے ساتھ انجام ہونا ہے وہ انجام اب ہو کر ہی رہے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرعون نے یہ کلمات کہے نا تو جبرائیل نے مجھے کہا، کاش اے محمد آپ دیکھتے، میں نے اس وقت دریا سے کیچڑ لے کر فرعون کے منہ میں ٹھوس دیا، اور اب وہ کہیں اللہ کی رحمت نہ کچھ اس کو آ کے پکڑ لے۔ یعنی جبرائیل بھی نہیں چاہتے تھے کہ فرعون پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کر لے اور فرعون بخشا جائے۔ کتاب و تفسیر میں ترمذی میں یہ حدیث ہے، یعنی فرشتے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سارے کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ فرعون جو ہے وہ اس عذاب سے، اس مشکل سے بچ سکے۔ آیت نمبر 92 ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تو اللہ تعالیٰ نے جو فرعون ڈوبا ہوا تھا اس ڈوبے ہوئے کو بھی ڈوبنے نہیں دیا۔ اللہ نے کہا آج ہم نے تیری لاش کو بچا لیے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آیَةً، تاکہ جو تمہارے بعد لوگ آئیں گے وہ بھی جو تیرے راستے پر چلیں گے ان کو عبرت حاصل ہو کہ
اگر کوئی اس طرح کے راستے پر چلے گا تو ان کے ساتھ یہ انجام ہوگا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ. اللہ کہتے ہیں ہماری آیات سے، ہمارے اس طرح کی نشانیوں سے بہت سے لوگ غافل ہیں. تو فرعون کی لاش کی حفاظت کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش جو سمندر میں ڈوبا دی تھی، جبکہ ڈوبنے کے بعد لاش نہیں ملتی ہے، یا تو مچھلیوں کی خوراک بن جاتی ہے یا سمندر کی تہ میں کہیں غرق ہو جاتی ہے، وہ گھل جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون کی لاش کو، سمندر کو حکم دیا کہ فرعون کی لاش کو کہیں اپنے اندر گم نہ کر لے، اور مچھلیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی خوراک نہ بنائیں، بلکہ فرعون نہ تو ڈوبا اس میں، نہ لہریں اس کو اپنے ساتھ لے کر گئیں، بلکہ سمندر کی لہروں کو جو حکم دیا تھا اس کے مطابق انہوں نے سمندر سے نکال کر اونچے ٹیلے پر پھینک دیا، تاکہ باقی لوگ فرعون کی لاش کو دیکھ کر عبرت حاصل کر سکیں. اتنا طاقتور بادشاہ، اتنا زور آور بادشاہ، ایسا بادشاہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس کا انجام کیا ہوا. لیکن آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی اس طرح کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اللہ کا اعتراف کرنا، اللہ کے سامنے رجوع کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، یہ لوگ پھر بھی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود مسلمان نہ ہونا یہ بہت بڑی، اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے. اور جدید تحقیقات سے بھی یہی بات معلوم ہوئی ہے، یہی بات پتہ چلی ہے کہ یہ لاش آج تک محفوظ ہے، جس پر سمندر کے پانی کا جو نمک ہوتا ہے اس کی تہ جمی ہوئی ہے، اور جو تہ سمندر کے سالٹ کی اسپیشل، ایک سمندر کے اندر جو سالٹ ہوتا ہے نیچرلی، وہ فرعون کی لاش کے اوپر ایک تہ کے طور پر جمع ہوا ہے. وہ اللہ کی قدرت اور اللہ کے حکم سے جمع ہوا ہے، وہ اس لاش کو بوسیدہ ہونے اور گلنے سڑنے سے بچائے رکھتی ہے. یہ لاش آج بھی جو ہے وہ قاہرہ کے عجائب خانے میں موجود ہے. اللہ کو زیادہ بہتر پتہ ہے اس کی ساری بات. ہم صرف وہی بات کہہ سکتے ہیں جس بات کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور قرآن میں جس کی تفصیل آ چکی ہوئی ہے. چنانچہ یہ لاش اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محفوظ رکھی ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے. اور سبق کیا ہے؟ دنیا میں بہت بڑے 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 بادشاہ آئے، بہت بڑے بڑے فرعون آئے، بہت بڑے بڑے طاقتور جاہ و جلال والے، لیکن کسی کو بھی اس دنیا میں قرار حاصل نہیں ہوئی. ہر ایک کا انجام جو ہے وہ موت ہی تھا. لیکن جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، وہ کمزور ترین انسان بھی اللہ کے ہاں قدر و قیمت والا اور اعلیٰ رتبے والا پڑ گیا. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے، جو لوگ، وہ نوجوان جنہوں نے حضرت موسیٰ ہارون کے اوپر اور اللہ کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، اللہ نے ان کے کا تذکرہ قرآن میں کر دیا. قیامت تک ایسے لوگوں کی تفصیل لوگ پڑھتے رہیں گے، ڈھونڈتے رہیں گے مفسرین اور کتابوں میں لوگ، تفسیروں میں لوگ، کہ کون سے وہ خوش نصیب لوگ تھے جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، جنہوں نے اللہ کی بات پر لبیک کہا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے تذکرے قرآن میں کر دیے ہیں، زمین و آسمان میں کر دیے ہیں. اور وہ لوگ جو باوجود سردار ہونے کے، باوجود عقل مند ہونے کے، باوجود ریسورسز رکھنے کے، طاقتور اور زورور ہونے کے، انہوں نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکایا، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا انجام کیا. اللہم لا جعلنا منہم. اسی طرح سے جو ہے 10 محرم کو جو روزہ رکھتے ہیں مسلمان، یہ دراصل مسلمان ہی نہیں رکھتے بلکہ یہود بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے. اور یہ جو 10 محرم کا روزہ، جس کو عاشورہ کا روزہ کہتے ہیں، یہ روزہ جو ہے فرعون جس دن غرق ہوا تھا سمندر میں، اور جو مسلمان تھے یعنی حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی بنی اسرائیل، وہ نجات پا کے دریا کے دوسرے کنارے پر جب سیفلی چلے گئے تھے، تو مسلمان یعنی یہود اس خوشی میں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں اور رکھتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کر گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر یہود جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کس خوشی میں رکھتے ہو، کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے. اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمان یعنی بنی اسرائیلیوں کو نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا، تو ہم فرعون کے غرق ہونے کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام میرا بھائی ہے اور مجھے تو اپنے بھائی کے لیے سب سے پہلے روزہ رکھنا چاہیے، تو میں یعنی ہم مسلمان بھی نیکسٹ ایئر سے 10 کا روزہ رکھیں گے، 10 محرم کا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے
مومنین کو کہ یہود کی مخالفت کرنی ہے، صرف 10 کا روزہ نہ رکھیں، اس کے ساتھ 9 محرم یا پھر 11 محرم کا روزہ ایڈ کر لیا جائے تاکہ یہود کی مخالفت ہو سکے، اور اس دن کے روزے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 9 یا 10 یا 11 جو محرم کا روزہ اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ جب تک ماہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، عاشورہ کے روزوں کے فرض روزے کی حیثیت حاصل تھی۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اس کو نفلی روزے قرار دے دیا گیا، لیکن نفلی روزہ ہونے کے باوجود عاشورہ کے روزے کی اللہ کے ہاں بہت قدر و منزلت اور فضیلت حاصل ہے۔ ابھی تک ہم نے آیت نمبر 81 سے 92 تک الحمدللہ کمپلیٹ کیا، جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو لوگ جڑ جاتے ہیں، چاہے وہ تعداد میں تھوڑے ہوں چاہے وہ کمزور ہوں، اللہ ان کی شان، ان کا مرتبہ دنیا میں بھی برقرار رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی برقرار رکھتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو دنیا میں اگر کوئی پریشانی و مصیبت آتی ہے، اس پر وہ صبر کرتے ہیں، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اللہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں۔ برآخر کامیابی، نصرت اور فتح انہی کی ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں نے یعنی بنی اسرائیلیوں نے فرعون کے مقابلے میں ظلم و ستم سہے، صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کے لیے اس سمندر کو پھاڑ دیا۔ اللہ نے ان کو بہت سے معجزات سے نوازا، بہت سی رحمتوں سے نوازا، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اور اس کے برعکس فرعون جو جاہ و جلال، کثرت مال، طاقتور، زور آور ہونے کے باوجود، خدا کا دعویٰ کرنے کے باوجود، اپنے آپ کو بڑا ماننے کے باوجود دنیا میں بھی ذلت کا شکار ہوا، لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا، اور آخرت میں اللہ کے پاس اس کا کیا سزا ہے، کیا مقام ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے ساتھ جڑنے کی، اپنے احکامات کو فالو کرنے کی، ماننے کی توفیق دے، تاکہ اس دنیا میں بھی ہمارا کچھ وزن بن سکے، اور آخرت میں اللہ کے ہاں بھی رضی اللہ عنہ و رضوہ عنہ کے لوگوں میں اللہ ہمیں شمار کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔